الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی. اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی. نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، کیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے. اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے. ایک نیکی کم پڑ گئی اب اس کو جہنم میں بھیج. جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے ماں بیٹے کے پاس آئے گی، بیٹا باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا پڑ جائے. بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نفس کا. تو آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں یار، نفلی ہے نا کوئی بات، درود پاک نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی ضرورت ہوگی. اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے. ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئی، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا. تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں. دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل. بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے. لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہے ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں. تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس پہ گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا، بیٹھیے گا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا، وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھی، بیکار باتیں. اگر سیٹ بنا ہوا ہونا یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس پہ مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. ذرا 1 منٹ ہولڈ رکھیے، فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے. اب اگر میوزک بج رہا ہے تو تھوڑا سا کان سے دور کر لوں، 3 بار سورہ اخلاص جو پڑھ لے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 منٹ میں سورہ اخلاص پڑھ 3 بار پڑھ ہیں. اچھا جناب ذرا ابھی آیا، ذرا تھوڑی دیر تھوڑا سا انتظار کیجیے، جیب سے تسبیح نکالی 25 بار درود پڑھ. اگر یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں وقت کو ضائع نہ کر، جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی تب تک نیکیوں کا سیزن لگا. جس دن سانسیں بند ہو گئی نا، کے بعد بندہ اللہ سے کہے گا بار بھیج دے، 2 رکعت پڑھ، 1 درود پاک پڑھ، 1 سجدہ کر. پھر ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے، تو ان لمحات کو یوز اور اب مائنڈ سیٹ درود پاک کے بارے میں بنا لیں کہ بس روزانہ کسی نہ کسی طرح میں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ گناہ بہت ہو گئے، خطائیں بہت ہو گئی. شاید یہ درود پڑھنا ہی میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میری نیکیوں میں اضافہ بن جائے، میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا وسیلہ بن جائے. تو زبان درود پاک سے تر رکھا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں. شوال المکرم میں یہ واقعہ ہوا اور بڑا ہی کمال کا واقعہ. یعنی میں کئی بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص بہت سارے واقعات پڑھانے چاہیے، مگر غزوہ
احد جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں, خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو. جتنی قربانیاں, جتنی سمجھیے کہ جان نثاری داستانیں غزوہ احد میں ملتی ہیں اتنی کسی اور غزوے میں ملتی. غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ فرشتے آ گئے ہیں, کفار کو نیست و نابود کر دیا, اور اللہ پاک نے ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا. لیکن احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوا, وہاں بڑا ڈیزاسٹر ہوا, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, اور ان میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی پیارے آقا نے بہت پیار. حضرت حمزہ بھی نبی پاک سے بڑی محبت. حضرت حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. وہ کہتے ہیں نا محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ایسی دل میں تھی کہ اس وجہ سے اب ایمان لے آئے. ابھی اب ایمان نہیں لائے تھے. ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی, برا بھلا کہا. جب حضرت حمزہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے, ہاتھ میں تیر کا مان بھی تھا, واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ابو جہل بہت برا بھلا کہا. آپ نے کمان لی اور جا کے ابو جہل کے سر پہ مار. کہ تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے میرے بھتیجے برا بھلا کہا. حمزہ کیا تم ایمان لے آئے؟ کہاں, سمجھ لو آج سے میں ایمان. بس نبی پاک کی محبت ایسی دل میں جا گزی ہوئی کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ ایمان لے آئے. اور اس کے بعد یعنی حضرت حمزہ ایمان لائے, رائٹ آفٹر فیو ڈیز حضرت عمر ایمان. یہ دونوں جب ایمان لے آئے نا, اب اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہو گیا. اسلام کو وہ عروج ملا, مسلمانوں کا جگر اتنا بڑا ہو گیا, سینہ اتنا چوڑا ہو گیا. حضرت حمزہ اور حضرت عمر جس قوم کے ساتھ ہوں, پھر دشمن کی کیا مجال ہے. آپ دونوں کمال کی شخصیات. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید کیسے؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ وحشی نامی ایک شخص کو دیا گیا تھا. یہ اس کا آقا تھا جبیر. اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو میں تجھے آزاد کر دوں. غلام کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ ایک جگہ جا کے چھپ گیا, ٹارگٹ رکھا تھا, کسی سے نہیں لڑنا ہے, بس حضرت حمزہ کو شہید کر. حضرت حمزہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے, اس نے تاک کر ایک نیزہ مارا, وہ آپ کی ناف میں لگا, پشت سے پار ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے, مگر زخماب نہ لائے. پھر آپ لاش کے ساتھ بڑی بے, آپ کے جسم ٹکڑے نہ, آپ کے کلیجے کو چبایا گیا, کہ اعضا کو یوں سمجھیے کہ بے حرمتی. نبی پاک صلی بہت غمزدہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش ہر بدھ کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد ان کو شرف دینے تشریف لے جایا کرتے. اور وہ کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ ان کو جو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک انہیں سلام کرنے والوں کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو جب مدینے جانا نا, کم از کم روزانہ ایک حاضری تو شہداء احد اور سید الشہداء کے دربار میں ضرور دیا کریں. کمال کی بارگاہ ہے, کمال برکت والی جگہ ہے. اللہ شہداء احد کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. میں اب آتا ہوں ٹاپک میں. یہ کیوں ساری میں نے تمہید باندھ. وحشی کا قصہ کیسا تھا؟ وحشی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں, ظلم کہہ لیں, کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو. مگر اب دیکھو میرے آما, اب دیکھو اللہ کی رحمت, اب دیکھو اسلام کا حسن. آج میرا ٹاپک ہے نا گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے, گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. آپ غور سے سننا, یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیج, جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول. نبی پاک کا دل تو دیکھیں, افدر گزر تو دیکھیں. اچھا جو صحابی گئے نا تو وہ وحشی جو ہے پہلے قصوروار, مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام دعوت. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا, اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا, زنا کیا, قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں, میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں. تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل, اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے, ایمان لائے اور اچھے کام کرے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ. صحابی گئے اور حضرت اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے, ان کو جا کے یہ آیت سنائی. اس میں بھی ایک شرط ہے نا, اچھے کام کرنے. اگر میں توبہ کر بھی ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا, یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے, نیگوشیشن وہ کر رہا ہے, مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم جبریل امین ایک اور آیت لے کر. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ, بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر سے نیچے
پیچھے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کہ جاؤ ابھی آیت سناؤ. وحشی کے پاس یہ آیت ہے, یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے, گارنٹی تو نہیں ہے میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ ذرا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن, اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے, آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء, جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے. اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہے. میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی کہ وہ کریم ہے, وہ رحیم. کیسے آیت قرآن نازل ہوئی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں حق معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں, اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے, اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار ہو, کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے خلود نہیں, اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے, پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا, اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا, ہمیں صحابہ سے ایسی پیار نہیں ہے, ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہے. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یا باقی مسلمانوں کے لیے, کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس ہے میرے پیچھے. اللہ کریم نے خود قرآن اپنی رحمت کا اعلان, اللہ کریم نے خود ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا, اپنی رحمت کی طرف بلایا. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے, مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے. ہم چاہتے پتہ ہمارے گناہ معاف دیے, اللہ پکڑ نہ فرما, اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے, یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا, ہم کسی کی کوئی غلطی کریں, ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے, غصے نہ ہو, یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا. whenever we made mistake need forgiveness, ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. مگر میرے کریم کے اب خزانے جب میں آیت بیان کروں گا, یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو, اللہ کی رحمت سمجھو, اللہ کی کرم نوازی سمجھو. کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں, کیا معاملہ ہے, ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا, کوئی معاف بھی کر دے, دل پھر بھی رہ جاتا بندہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, ایک بار یہ کیا ضرور تھا. اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے, پولیس والوں کے پاس گئے, کیس رجسٹر ہوا, بعد صلح صفائی بھی ہو گئی, سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا, بری تو ہو گئے, مگر جب کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی تھی, یہ معاملہ کیا تھا. مجھے ایک واقعہ نہیں تھا, کئی بار میں بیانات میں بیان کیا, ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی ماں رہتے ہیں, جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا, وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا, کریکٹر. ایک بہت بڑی پارٹی, بڑا ان کا ماشاءاللہ بس ہے, ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا. تو مجھے میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا, بولے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ بندہ تو ٹھیک ہے, کہ بندہ بہت اچھا آدمی, بیپاری آدمی, شریف شخص ہے. ہوا یہ ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا, اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, ہاسپٹلائز ہو گئی. فوراً ہاسپٹل پہنچ. اب ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معاف ہو گیا, دماغ ماں کی ایسی خبر سنے وہ دوڑ کے باہر نکلا. سپر اسٹور گیٹ پر باہر بیرون میں اسکینر لگے ہوئے, وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا. اس کو پکڑ لیا. تو بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا, معذرت, میری ماں ہاسپٹل. کہ نہیں اب آپ پر فائن لگے, آپ رابری کی ہے, چوری کی ہے. ارے بھائی $5-10 کے لیے کیا چکا, نہیں یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا. بہرحال اس نے کہا جو جلے لے لو بھائی, میری جان چھوڑو, مجھے ہاسپٹل پہنچ. اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی, سب کچھ ہو گیا, مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا, آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی. اچھا اس واقعے کے بعد ہے نا کہ یہ دنیا معاف کرتی, یہ دنیا
جرم کو یاد رکھتی، کریم ہے، ہزاروں لاکھوں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتے بلاتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماپ کھڑ عمری منہ نہ لاوے، کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی، ساری زندگی لگاتے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن میں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دبھاتے ہیں۔ اب سنو، کون ہے جو معاف کرتا ہے، کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو، کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا، یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں، اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ نہیں، قرآن تو بار بار ہم بلا رہا، اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے، کی رحمت بہانے تلاش کر، بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہانت، اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہانت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، اگر بندہ رب کو راضی کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ کرے۔ ہمت نہیں ہارنی، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ، اللہ کی رحمت کے آگے کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے، میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آرابی گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے، یا رسول اللہ کیا خود حساب؟ ہاں اللہ خود حساب کرا دی ہے۔ گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام مسکرانے، جب کہ پہلے حساب کتاب کی بات قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی
किया दिया कि आराबी ने सच कहा, जान लो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम। बेसिकली जो है ना वो कनेक्शन रिक्वायर्ड, वो भरोसा रिक्वायर्ड, मोहब्बत अल्लाह से रिक्वायर्ड है। फिर अल्लाह तो करीम है, करीमों से बढ़कर करीम है, उसी ने तो करीमी सिखाई है। उलमा लिखते हैं कि माँ के दिल में जो बच्चे के लिए रहमत होती है ना, और जानवर भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अल्लाह ने उन 100 रहमतों में एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो 99 रहमतें अल्लाह ने कयामत के दिन के लिए बचा रखी है। उस दिन करम नवाजी फरमाएगा, उस दिन अपने बंदों की बख्शिश फरमाएगा। ऐसा करीम मौला है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैदियों को लाया गया, तो एक औरत भाग रही थी, उसका बच्चा दौड़ते 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 उसको बच्चा नजर आया, उसको लिया, सीने चिपकाया, पिलाने लगी। बस माँ को बड़े टाइम बाद बच्चा मिले, क्या कैफियत होती। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे कहीं ज्यादा रहमो करम फरमाता है जितनी ये माँ अपने बच्चे पर मेहरबान। ये वो बातें हैं जो हमारे दिल में हो। अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह से ही बदगुमान हो जाते। अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह ने मुझे दिया, अल्लाह से क्या जनाब बता, अल्लाह से कर, अल्लाह से बढ़कर हम पर कोई करम नवाज नहीं, उसी ने सब दिया है। हमारी एक बात कोई ना माने ना उससे नाराज, 2-3 बार ना माने तो दोस्ती खत्म कर देते, नौकरी से निकाल देते हैं, बच्चा ज्यादा तंग करे बच्चे को बाप घर से निकाल देता है। हम में से कोई 30 साल का बैठा है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल। कभी सुने अल्लाह की अब तक कितनी निभानी, कितनी नाफरमानियां की हैं। कभी ऐसा हुआ कि यार आज नजर नहीं आ रहा, क्यों? बस यार सुबह हराम देख लिया था अल्लाह ने, खेल है आज सुनाई नहीं दे रहा। भाई क्यों सुनाई नहीं दे रहा? सुबह अल्लाह की नाफरमानी, हराम दिया अल्लाह ने, कान दिए थे, उसी ने समात वापस ले ली। यार आज कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, क्यों? झूठ दिया, हराम बोल दिया, गाली निकाली, जबान कुछ वापस नहीं ले रहा, वो दिए जा रहा है, हम उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं। मगर क्यों तौबा नहीं करते, क्यों उसको राजी करने की तरफ नहीं आते? ऐ मेरे मीठे, आज मैं ये चाहता सब कर अपनी जिंदगी का एक नस्मुल ऐन बना ले, अपनी जिंदगी का एक टारगेट बना ले कि मैंने अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी रब से, मैं अपने रब का बंदा हूँ, वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक है, उसकी मेहरबानियां हैं मुझ पर, वो खताओं पर भी अताएं बरसा रहा है, वो मेरे ऐबों पर पर्दा डाल रहा है, फिर मैं उसको नाराज। देखो अल्लाह की नाफरमानी से बचे के 2 तरीके, एक तो यह है कि बंदा इसलिए नाफरमानी ना करे कि वो अजाब में डाले, खौफ से, डर से बंदा अल्लाह की फरमा बरदारी करे, ये ठीक है करता है, मगर इससे अपर लेवल पता है क्या है? अल्लाह में अल्लाह की फरमा, मेरा रब नाराज, इतना करीम, इतना प्यारा रब, वो मुझसे नाराज हो जाए, मैं ऐसे काम करूं जिससे वो नाराज हो, ये काम मीठे इस्लामी भाई वो कैसा गुनाहों को माफ करने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और उस दौर में बारिश नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे गांव के शहर को जमा किया और एक बड़े अप्रॉक्सिमेट 1000 होते हैं, दुआ होने लगी, बादल भी कोई धूप, आप कलीमुल्लाह है, आपने अल्लाह से अर्ज की मौला करीम करम, इरशाद हुआ मजमे एक बंदा 40 साल से मेरी नाफरमानी, मुझे नाराज कर रहा है, ऐ मूसा जब तक ये बंदा इस मजमे में है बारिश। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मैं कैसे उस बंदे तलाश कर, मूसा तुम आवाज लगाओ, ऐ वो बंदे जो अल्लाह की नाफरमानी करते हो निकल जाओ मजमे से। या अल्लाह 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? इरशाद हुआ मूसा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा। हजरत मूसा खड़े हो गए, कहा लोगों तुम्हारे अंदर एक बंदा है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, खुदा के वास्ते इस मजमे से निकल जा, तू वो बदबख्त है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। जो था वो मजमे में ही था, समझ तो गया कि बात तो मेरे बारे में ही हूँ, साल से अल्लाह की नाफरमानी। पहले उसने राइट देखा, बाईं देखा, कोई और हो, कोई नहीं खड़ा हो। अब उसने क्या, सुनो तौबा किसको कहते? तौबा के लिए कोई इज्तिमा करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, बस एक कनेक्शन चाहिए, ये सेकंडों में हो जाती है, दिल की कैफियत रिक्वायर्ड है। उस बंदे ने क्या किया सुनो, कहता या अल्लाह आज मुझे जलील होने से बचा ले, मैं मानता हूँ मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, मैंने 40 साल की नाफरमानी की है, मगर अल्लाह अगर आज मैं खड़ा हो गया पूरे शहर वालों को पता चल जाएगा कि मैं वो बदबख्त हूँ जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, बस अल्लाह आज बचा ले, आज जलील होने से बचा ले, अब वादा करता हूँ नहीं करूंगा। पता है क्या हुआ, बादल आए और बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह बंदा तो कोई नहीं गया, निकला तो कोई नहीं, अल्लाह ये बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने क्या कहा, मूसा उस बंदे से दोस्ती कर ली, मेरा बंदा जो मेरी नाफरमानी करता था ना उसने दोस्ती कर ली है। सुनो हजरत मूसा क्या कहते हैं, कहते हैं या अल्लाह अब वो बंदा तो मिला दे जिसने तुझसे दोस्ती करनी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सुनो मेरे रब का फरमान, रब फरमाता है मूसा जब मेरा वो नाफरमान था मैंने उसको फिर छुपाए रखा था, अब तो फरमा बरदार हो गया कि तुझे कैसे बता दूं वो कौन है। ये है तौबा। क्या किया उसने? कोई इज्तिमा नहीं किया, कोई दुआएं
लंबी चौड़ी नहीं की, बस अनदमुत तौबा, शर्मिंदगी तौबा, सच्ची तौबा, बस अब नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा ही एक वाकया हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। हजरत उमर का जलाल, आपकी अदालत है। एक बार आप जा रहे हैं, एक बंदा सामने से आया, उसके हाथ में शराब की बोतल। हजरत उमर हो और शराबी शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाए तो गया ना रेड हैंडेड। हजरत उमर ने कहा बताओ क्या है? उसने बोतल छुपा दी, बताओ क्या? वो बंदा कहता है इसमें सिरका है। थी शराब? कहता है हुजूर इसमें सिरका है। हजरत उमर ने कहा दिखाओ। अब जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, एक बंदा सामने खड़ा हो, हजरत उमर यहाँ खड़े हैं, वो बंदा सामने खड़ा है, ये कितनी देर की बात है, कितनी देर की कॉन्वर्सेशन है, सेकंड्स, बोतल हाथ में छुपाई हुई है, दिखाओ क्या है? उस शराबी ने क्या किया? उसी वक्त अल्लाह को कहा, अल्लाह उमर के आगे जलील होना चाहिए। अब शराब, अल्लाह आज पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, बस आज बचा ले मालिक। इसमें कितनी देर लगी होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर ऑफ तौबा, रेपेंटेंस। बस उसने यही तो कहा और डरते डरते बोतल बढ़ा दी हजरत उमर। हजरत उमर देखते हैं शराब सिरका, पर्दे डालने वाला है, वो सत्तार है, मगर बंदा कितना अजीब है। हम रात को गुनाह करें, अल्लाह सुबह नहीं बताता लोग पर्दा हो, मगर आज हाल ये है कि लोग खुद बता कि मैंने फला काम रात को किया था, मैं फला गलत जगह पर गया था। अब तो खुद हराम देखते फिर शेयर करते हैं। अल्लाह सत्तारी फरमा रहा है, सत्तार हमारे पर्दे डाल रहा है, मगर इतनी बेबाकी हो गई, इतनी जुर्रतें हो गई कि हराम देखा है मैंने, अब तुम भी देख लो, फला फिल्म देखी, फला गाने देखे, फला मैंने जरा एक फॉर्जरी का, मैंने एक जुए का तरीका सीखा, तुम भी सीखो। है गुनाह खुद भी करने, लोगों को भी गुनाहों पे लगाना है। अपनी कॉलर ट्यून में म्यूजिक ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं कि मैं सोया रहूं, मुझे कॉल करो, तुम गाने सुनो, मुझे गुनाह पहुंचाओ, थोड़े गुनाह और चाहिए। सोचते नहीं, शेयर करते वक्त, आगे बढ़ाते वक्त हम मर जाएंगे, ये चीजें बाकी रहेंगी। वो लोग जो आज वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, थोड़े लाइक्स मिल जाए, थोड़े फॉलोवर मिल जाए, थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं, सोचते नहीं दुनिया वाले लाइक करें और अल्लाह की बारगाह से तुम अनलाइक हो गए, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अनलाइक कर दिया तो किधर जाओगे? वो काम मत करो। खुदा की कसम, सारी दुनिया में मुझे कोई लाइक ना करे, मेरा अल्लाह मुझे पसंद कर ले, अल्लाह के हबीब मुझे पसंद कर ले, मुझे बहुत है, मुझे नहीं चाहिए, किसी का लाइक नहीं चाहिए। लोग राजी हो जाए, इस चक्कर में लोग अपने मालिक को नाराज कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचते हमें बख्शने वाला वही है? कितनी खूबसूरत दुआ है, ला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता या अल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाह बख्शे, मगर लोगों को राजी करने के लिए रब नाराज है। आज तौबा, असल में तौबा जो है ना, पहले तौबा की तारीफ समझ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौबा, एक्चुअल उसकी शराइत क्या है? 3 शर्त। पिछले गुनाह पर नादिम, शर्म आनी चाहिए, गिल्ट फील करे, वाकई मुझसे। सेकेंडली, इस वक्त इस गुनाह को छोड़ दे, अब नहीं, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा। हमारी तौबा भी बाज़ औक़ात तो ऐसी होती है जिसकी मजीद तौबा की आदत है, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह है अब नमाज या अल्लाह पढ़ूंगा, कल फजर पढ़ने का प्लान नहीं है फिर भी तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह हराम नहीं देखूंगा, कल देखने के लिए फिल्में लेकर रखी हुई, ये तौबा नहीं है। तौबा की तो अब ना करने का पक्का इरादा, गुनाह छोड़ दे, हाँ फिर अल्लाह पाक हमें बचाए शैतान, फिर अगर गुनाहों की तरफ लगा दे तो फिर तौबा करे, लेकिन तौबा करते वक्त पक्का इरादा होना चाहिए, ये तौबा है। अच्छा, अब आते हैं, इतने फजाइल हैं, फिर तौबा क्यों नहीं कर? इसकी कई रीजन उलमा ने लिखे। एक रीजन पता है क्या है? गुनाहों की जो लज्जत है ना, वो डायरेक्ट मिल जाती है, सवाब का इनाम तो मिलता है। इंसान जो है ना, इसकी साइकी क्या है, जो कैश मिलता है ना वो ले लेता है, और जो बाद में मिलने वाला है उसको छोड़ देता है। लेकिन अब अगर दुनिया की लॉजिक के जरिए मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आप चिकना मत खाइएगा वरना हार्ट अटैक। हम हलाल खानों से रुक जाते हैं, पराठा खाना हलाल है ना, चीज खाना हलाल है ना, रुक जाते हैं। क्यों? डॉक्टर कह रहा है ज्यादा खाऊंगा तो वेन बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज तुम्हें डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, हलाल छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सच्चे वादे फरमा रहे हैं कि हराम देखोगे तो आंखों में अजाब दिया जाए, हराम सुनोगे तो कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, हैं झूठ बोलने वाले के गल फड़े खींचे जाएंगे कयामत के दिन, और उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। सूद खाने वाले को ये अजाब होगा, माँ बाप को सताने वाले को ये अजाब होगा। ये हदीस कुरान में बातें भरी पड़ी है, यकीन नहीं। डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब के कहने पर हराम छोड़ने तैयार। ये सच्चे वादे हैं, ये अजाब होंगे अगर नहीं मानोगे। तो इस बात को अंडरस्टैंड कर। दूसरी तौबा में एक प्रॉब्लम क्या होती है, बंदा कहता है बड़ी जिंदगी, मौलाना साहब की बातें बहुत अच्छी, मगर बस 50-55 साल का हो जाऊं उसके बाद अल्लाह अल्लाह ही करना है, अभी तो नौजवान हूं, अभी तो मजे कर लूं, फिर उसके बाद ये खुद भी तो 50 साल के होने के बाद ही ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं भी होऊंगा तो कर लूं, अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, दाढ़ी भी रख लूंगा, इमामा भी पहन। ये भी शैतान का बहुत बड़ा कोई है ऐसा इतने सारे पढ़े लिखे लोगों में कि इस बात गारंटी हो कि अगले रमजान तक हम जिंदा हैं? भाई कोई हाथ उठाए, रमजान तक जिंदा रहने की गारंटी है कोई? एक चलो, अब मैं और आप मस्जिद से जिंदा बाहर निकलेंगे, इसकी गारंटी है? आगाह मौत, कोई बशर सामान 100 बरस का है, पल पल की खबर नहीं तो तौबा में डिले कर रहे हो। हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होकर ही मरेंगे? देखें, दुनिया में हम एक सीक्वेंस से आए हैं, पहले मेरे दादा आए थे, फिर वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे पोते, ऐसा ही है ना। जानने की सीक्वेंस ये नहीं
نہیں ہے, ضروری نہیں ہے یہ سیکوینس ہو. دادا موجود ہوتا ہے, پوتا چلا جاتا ہے. جانے میں ہم سب کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری کب باری آئے. توبہ فوراً کرنا, گناہ ہو گیا پھر توبہ کرنا. ایک اور شیطان کا وار کیا ہوتا ہے کہ یار توبہ تو کر لوں گا, توبہ کر لی نا نہیں رہے گا. لا یار جو انجوائمنٹ ہے, پارٹی شارٹی ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے اور حرام چیزوں میں جو مزہ ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتا رہوں گا تو بور ہو جائے گی لائف. یہ بھی نوجوانوں کو شیطان ایک بات سناتا ہے, سمجھاتا. اب ذرا اس کا جواب سن. اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دو دوست ہیں اور ایک دوست ہے جو ویجیٹیرین کھاتا, گوشت کھاتا ہے. اس کے دوست کے یار کبھی تو چکن کی بڑی نعمت ہے, کبھی تو مٹن. کہتا نہیں بھائی, اس دال میں جو مزہ ہے نا, پالک میں جو مزہ ہے, سلاد میں مزہ ہے, اس کے علاوہ لائف بھی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا, اس کو پکڑا اور زبردستی تھوڑی اور کھلا. ساری سبزی کھاتا رہا, ہٹاؤ اس کو ذرا مٹن چکھاؤ, کوئی اور بڑی. اب اس کو پتا چلا کہ بہترین کھانے تو یہ تھے, میں ساری زندگی ویجیٹیرین بنا رہا. ایگزامپل کے لیے سمجھائیے. اب ذرا تسلی سے سمجھنا, جس کو اصل میں فلم ڈرام گان باجو شراب کی محفلیں, جوئے کی محفلیں اور رنگ و سور اور حرام محفلیں کہیں, اس کا لطف ہے نا, مزہ اسے پتہ ہی نہیں کہ نعت خوانی. اس نے کبھی یاد رسول میں آنسو بہائے ہی نہیں ہے. اس کو بے پردہ اور بے حیا عورتوں میں بڑا لطف آتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ عشق رسول میں جب رات گزرتی ہے, یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. تہجد پڑھنے کا لطف کیا ہے, وضو کر کے کیسا ریلیکس فیل کرتے ہیں, نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو کیسا برڈن ریلیز ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے گناہوں والی لائف گزاری ہے وہ سمجھتے مزہ ہی اسی میں ہے. ارے اس میں مزہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے. دنیا کا دستور ہے, مینوفیکچررز نوز ویری ویل, بنانے والا بتاتا ہے کہ اس چیز کا فنکشن کیا ہے. آپ جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں, ساتھ ایک کتاب آتی ہے. گھڑی خریدتے ہیں, چھوٹی سی بک آتی ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں, کون سا بٹن کیا ہے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا ہے, کس نے بنایا ہے, کون بتائے گا سکون؟ اللہ ہی بتائے گا نا. اللہ نے بنایا, وہ خالق ہے. سکون کدھر ہے وہ بتائے گا, مزہ کدھر ہے وہ بتائے گا. اس نے اپنے کلام میں بتا دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے, بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ, لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی, میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے. بیان کرتا ہوں تو نیند آتی ہے, 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند ہے, نیند آتی تو اڑ جاتی ہے. اللہ اللہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے, سکون اس میں ہے. مجھے تو سکون نہیں ملتا, میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں. اب اس کا جواب لے جاؤ, پھر بات کم کرتے. 2 باتیں روایتوں کا مضمون. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر, اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر. باہر جائے بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے, پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی. ہمارا حال برا ہے, ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم تک. امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے, امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں, اس کا مطلب there is something bad in my heart. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا؟ نبی پاک فرما رہے چین, اور لوگوں کو آتا ہے. جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا. یقین کرے الحمدللہ اس وقت کچھ کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے, کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں, میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, پینا بھی, بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا, کھانا نہیں چھوڑتے کیونکہ you know very well یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا, تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا. ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت جانا, آج توبہ کر کے جانا ہے. میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں. جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی, پھر لوگ دور چلے جائیں گے. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا. اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو. اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا, اس بار میں جڑا رہوں گا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج
شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں, سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. what is the reason, because لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تقوی حاصل کرو. ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے آئے تھے. اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں. افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا, چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے, ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے, وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تم پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم مسجد سے دور ہو گئے, تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز, یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا بچے, سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں. رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے نیٹ پریکٹس کرائی گئی کہ 30 دن بند کر دیا, مہینہ پورا اسے, اے میرے بندو نمازیں پڑھ لو, تلاوت کر لو, تقوی حاصل کر لو, اب تیار ہو جاؤ, تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے. مگر لگتا ایسا ہے کہ پہلی رات ہی بولڈ ہو جاتی, ادھر چاند نظر آیا ادھر مسجد گرا. اس بار بھی بولتے نہیں ہم, لیکن کیا میسج جا رہا ہے؟ شیطان بند تھا نا تب ہم اللہ کے بندے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, ہم تیرا استقبال ویلکم کریں گے تجھے, اب تیری رضا والے کام کریں گے. یہ اللہ کو ناراض نہیں کرتی ہوتے, یہ انداز, یہ سٹائل, یہ میسج دو شیطان کو جواب کہ جب جو کرنا ہے کر لے, ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے, ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا ہے, اب تو نہیں بہکا سکے گا ہمیں. مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں, رمضان کے بعد بھی قضا نہیں ہوگی, ہم حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, حرام نہیں دیکھیں گے, حرام نہیں سنیں گے, حرام نہیں بولیں گے. ہاں پھر مانگیں گے اللہ سے, اللہ توبہ کی تو ہے, بچانا تو نے ہے, ہم کمزور ہیں, ہم نے پہلے بھی توبہ کی, شیطان کھینچ لیتا ہے, ڈال دیتا ہے گناہ میں, اللہ تو مدد کرنا, ہماری کمزور ہے, شیطان کے واروں سے تو ہی بچائیو مالک. یہ ہم اللہ سے مانگیں گے, مگر پہلے دل کی گہرائیوں سے توبہ تو کرے نا, اللہ کے قریب ہونے کا وعدہ تو کرے نا, اور پھر اس کے لیے ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. وہ سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں اب اچھا ماحول اختیار کرنا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیک بھی بننا چاہوں اور شرابیوں میں رہوں, میں ایسے لوگوں میں رہوں کہ نماز پڑھوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بھی تو دوست ہیں نا کہ رمضان کے بعد نماز پڑھے, بولے کیا ہو گیا بھائی, خیر تو ہے, بس جمعہ پڑھ لینا, تو کدھر جا رہا ہے؟ جو میری نیکی میں رکاوٹ بنے. اگر آپ کو نیک بننا ہے تو نیک ماحول, اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول, خدا کی قسم یہ احسان ہے امت پر, امیر لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو بدل کے رکھ. ہمیں تو اپنی اوقات بھی یاد ہے ہم کیا تھے, اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کہاں. میں آپ سے بھی گزارش کروں, اگر چینج ہونا چاہتے ہو نا, اگر اب واقعی نیکیوں والی زندگی گزارنی ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی چینل کے مدنی کافوں میں سفر کریں, ایسی محافل تلاش کر کے ڈھونڈیں تاکہ ہمارے دل پر اثر رہے. میں بس یہ چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی توبہ نصیب کرے, آپ کو بھی نصیب کرے, اور ہم بدل جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم یا ارحم الراحمین, ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحم یا اللہ یا رح یا رح یا اللہ یا رح رح. اللهم ربنا آتنا حسنة الحشر وقبل, اللهم اجرنا, اللهم اجرنا, اللهم اجرنا من النار, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم, واعف عنا يا غفور. اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف, اللهم انا نسألك الامن يوم الخوف. ربنا حاسبا يسرا, الله وسعيا مشرا, وذنبا مغفورا, وتجارة تبور, يا عالم ما اخشى يا الله ما الى من الظلمات الى النور. اے بے کس کر, اے ماہ رمضان میں رونا, لاکھ گناہگاروں جہاد کر لا, آج رحم المال, بڑے گناہ شرمندہ اقرار کرتے ہیں, اقبال کرتے ہیں, ہم بڑے گناہ چھپ چھپ گناہ, لوگ نہ دیکھ لے اس بات کا خیال رکھا, دیکھتا رہا, ہمیں معلوم تھا. اللہ اے اللہ اگر عذاب عدل ہو جائے, اللہ ہم میرے عدل نہیں رہ سوال بن جب, اللہ ہماری مغفرت خیرات ڈال, ہم سے صدا کیے راضی ہو جا. اے اللہ تیری قسم معاف کر دیا, رحم کمی پڑے گی, اے اللہ کہ میں جنت داخل کر دیا, بہت بڑی, اللہ کوئی کمی پڑے گی بھی جائے گا, اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آج ہماری فائنل مغفرت فرما دے, ہمیں جنت فردوس کا مزہ عطا کرے, جہنمی آگ ہم پر حرام قرار دے دے. اے اللہ میں لمحہ بھر بھی
جہنم داخل نہ کرو، اے کریم کبیرہ گناہ بھی معاف کرے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف دے۔ اے اللہ معاف کیا تو کدھر جائے، اگر رمضان بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے۔ اے اللہ آپ کے جیسی ہے، تیرے محبوب کی امتی ہے، تیرے نبی کے غلام ہے، سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ یہ صلی والسلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری فرت فرما دے۔ اے اللہ اگر ہم بخشیا تیرے بہت کے محبوب پاک ذا کا واسطہ، اے اللہ آج میں میرا خیرات ڈال دے، گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالی کا واسطہ بخش دے، ریاض الجنت کا واسطہ میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، پنجتن پاک کا واسطہ دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے۔ اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش، جو واسطہ تیرے دربار میں کا واسطہ آج کی رات ہماری بخش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے تو کو بخش دے، ہمیں محبت کرنے والوں کو بخش دے، ہم ساری بخش اللہ جب توبہ قسم میرے نافرمانی رہنا بچہ بن پاتے اللہ، اے اللہ ہمیں شیطان مردوں میں لگا، اللہ آج بیٹھے سچ توبہ کر اب کریں، ہماری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ میں توبہ عطا کر دے، اور اے اللہ اب مدد فرما، اے اللہ ہم دے ہمیں گناہوں بھری سے جان، ہم تھک گئے اللہ کر کے گناہوں سے جان چھڑا، ہمیں کی والی پرہیزگار والی اخلاص والی زندگی عطا فرما، اے اللہ سنتوں کا پابند دے، 5 کا نبی بنا دے، رمضان کے بعد بھی سے دل لگا رہے، اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، حرام روز سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں فقط کے حلال عطا فرما، رزق کے حرام ہم سب کی جان چھڑا دے، اولاد ہے سال اولاد جو اولاد والے ہیں تو اے اللہ کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، کہ بچے بچیاں پریشان ہیں، گھروں سائل ہیں، بچ عطا فرما، اے اللہ جو زار میں ہے اچھے عطا فرما، اللہ بچلا دے، اے اللہ قرض دب قرض بے جا دم پھنس رہائی عطا کری، تیرے ہاتھ اٹھے ہیں سب نام بیتا ہے کام تا ہے ہر حاضر نام ولا تعسى فاحلى رحمه شاء سایہ یا تعسى الذي وعلى لا اله